السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران نئے کووڈ کیسز میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جمعرات کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 43,263 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 338 افراد فوت ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 3,93,614 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,567 افراد کورونا سے ٹھیک بھی ہوئے ہیں۔ تمل ناڈو اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے مرکز سے مطالبہ کیا کہ دستور کے سیکولر اصولوں اور اتحاد و فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تحفظ کے لیے شہریت ترمیمی قانون 2019 منسوخ کیا جائے۔ چیف منسٹر ایم کے اسٹالن نے قرارداد کی پیشکش سے قبل اپنے ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ وہ قومی آبادی رجسٹر اور شہریوں کے قومی رجسٹر کی تیاریوں سے متعلق پہل بھی ترک کر دیں۔ تمل ناڈو 8ویں ریاست بنی ہے جس نے سی اے کے خلاف قرارداد منظور کی ہے، جبکہ پڑوسی ریاست کیرالہ اور پڈوچیری پہلی ریاست اور مرکزی زیر انتظام علاقے تھے جہاں شہریت سے متعلق مرکز کے 2019 کے ترمیمی قانون کی مخالفت کی گئی تھی۔ گزشتہ سال مرکزی زیر انتظام علاقہ کانگریس کے زیر اقتدار تھا۔ اسٹالن نے کہا کہ سی اے سری لنکا کے تمل ریفیوجیوں کے ساتھ دغا بازی ہے کیونکہ اس سے سری لنکن تملوں کے ایک گوشے کے حقوق لوٹے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے پناہ گزین آ سکتے ہیں اور شہریت حاصل کر سکتے ہیں تو کیوں سری لنکا سے تعلق رکھنے والے ریفیوجیوں پر پابندی ہے؟ یہ سری لنکا کے تملوں کے ساتھ سب سے بڑی دغا بازی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو تمل ریفیوجیوں کی کوئی فکر نہیں ہے اور اس نے امتیاز برتا ہے۔ مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوئل نے اپنے روسی ہم منصب جنرل ٹیکولو پیٹروشیو سے طالبان زیر اقتدار افغانستان سے لاحق امکانی سیکورٹی خطرے کو کم کرنے کے بارے میں بات چیت کی۔ ایک دن قبل انہوں نے سی آئی اے کے سربراہ ولیم برنس کے ساتھ بھی ایسی ہی بات چیت کی۔ اجیت ڈوئل اور پیٹروشیو کی بات چیت میں ہندوستان، روس اور وسطی ایشیا کے علاقوں کے لیے طالبان اقتدار کے سیکورٹی اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں جنگ زدہ ملک میں جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسی خطرناک دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ ایک روسی بیان میں کہا گیا کہ بات چیت میں دونوں ملکوں کے فوجی اداروں اور خصوصی خدمات کے ذریعے مشترکہ کارکردگی میں شدت پر توجہ دی گئی اور مخالف دہشت گردی کوششوں میں تعاون پر بات چیت کی گئی۔ ایودھیا میں 2017 سے دیوالی کے موقع پر 4 دیپ اتسو منعقد کرنے اور ہر سال دیے روشن کرنے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنے کے بعد ایودھیا نظم و نسق جاریہ سال نومبر میں دریائے ساریو کے کنارے رام کی پیری گھاٹ پر 7.5 لاکھ دیے روشن کرتے ہوئے ایک اور گینیس ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2022 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے یہ 5واں اور آخری دیپ اتسو ہوگا۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ، جن کی حکومت نے مارچ 2017 میں اتر پردیش میں برسر اقتدار آنے کے بعد ہر سال باقاعدگی سے دیپ اتسو کے ساتھ دیوالی منانے کی روایت شروع کی ہے، اس تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ضلع نظم و نسق کے عہدیداروں نے بتایا کہ ایودھیا انتظامیہ تقریباً 7,000 والنٹیئرز کی خدمات حاصل کرے گا، جن میں سے بیشتر ایودھیا کی رام منوہر لوہیا ادھو یونیورسٹی کے طالب علم ہوں گے۔ اس تقریب سے پہلے ایودھیا نظم و نسق 3 مرتبہ آزمائشی مشق کرے گا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ قطعی تقریب بلا قلر منعقد ہو۔ جھارکھنڈ اسمبلی میں نماز ادا کرنے کے لیے کمرہ مختص کیے جانے کے فیصلے کے خلاف اہم اپوزیشن پارٹی بی جے پی کی جانب سے اسمبلی تک مارچ کیا گیا۔ اسمبلی کی جانب بڑھ رہے بی جے پی کارکنان پر پولیس کے ذریعے لاٹھی چارج کیا گیا۔ اس واقعے میں کئی خواتین کارکنان کو بھی چوٹ لگی ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر اور راجیہ سبھا رکن دیپک پرکاش کو بھی لاٹھی چارج میں ہاتھ میں چوٹ آئی ہے۔ قانون ساز پارٹی کے لیڈر بابو لال مرانڈی نے کہا کہ نہتے کارکنان پر لاٹھی چارج کیا گیا، وہیں خواتین کو بھی نہیں بخشا گیا۔ پولیس کی جانب سے مظاہرہ کر رہے بی جے پی کارکنان پر پانی کی بوچھار سے حملہ کیا گیا، وہیں بیریکیڈ توڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ریاستی صدر دیپک پرکاش، رانچی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سیت اور دیگر لیڈران کارکنان پر پولیس کے ذریعے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ پولیس لاٹھی چارج کے احتجاج میں ریاستی صدر دیپک پرکاش اور قانون ساز پارٹی کے لیڈر بابو لال مرانڈی دھرنے پر بیٹھ گئے۔ بابو لال مرانڈی نے کہا کہ حکومت جان بوجھ کر اس پر بحث نہیں کرنا چاہتی ہے۔ ساتھ ہی بابو لال نے کہا کہ نماز کے لیے مختص کیے گئے کمرے کا حکم جب تک واپس نہیں ہوتا تب تک تحریک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک ملک بھر میں ہوگی۔ بی جے پی جھارکھنڈ بند کا اعلان کیا لیکن اس کی تاریخ مقرر نہیں کی۔ اتر پردیش ضلع کے سنبھل میں واقع رہائش گاہ پر بلائی گئی ایک پریس کانفرنس میں ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے دہلی کی سول ڈیفنس ورکر رابعہ سیفی کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل معاملے کے پس منظر میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں دلت، خواتین، مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان برق نے کہا کہ ملک میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے۔ جہاں بھی کوئی
दलित या मुसलमान तन्हा पाया जाता है, इस पर गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि आपने ये किया, ऐसा किया, इस पर हमला किया जाता है। इस मुल्क में मुसलमान महफूज नहीं हैं। बर्ख ने कहा कि ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, मुल्क हमारा भी है। हमने इस मुल्क में तकरीबन 800 साल हुकूमत की है, हम भी इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं। तारीख गवाह है कि हमने किसी पर जुल्म नहीं किया, ना ही किसी को हरासा किया है। उन्होंने राबिया सैफी मामले की अदालती इंक्वायरी का मुतालबा किया। कोविड से मुतालिक मुंबई में बीएमसी और प्राइवेट अस्पतालों की राब्ता कमेटी ने शहर व मज़ाफ़ात के सभी प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। साथ ही सरकारी अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा गया है। इन सभी अस्पतालों से कहा गया है कि शहर में तीसरी लहर आने का खदशा है, जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, इसलिए बच्चों के इलाज के लिए माकूल तादाद में डॉक्टरों और नर्सों का बंदोबस्त किया जाए। इसके अलावा मतलूबा दवाएँ और ऑक्सीजन का भी माकूल ज़ख़ीरा किया जाए। मुंबई के लिए आइंदा 15 दिन इंतहाई नाजुक हैं। अगर अवाम ने कोविड की गाइडलाइन पर अमल किया तो रोज़ाना 500 ता 600 केसेस मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लापरवाही बढ़ती गई तो रोज़ाना 2000 अफराद मुतासिर हो सकते हैं। कमेटी के मुताबिक अब तक मुंबई ने कोरोना पर जिस अंदाज में फतेह हासिल की है, ये लहर इसे नाकाम बना सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अवाम अपने तौर पर हद दर्जा एहतियात बरतें। वाज़ह के अगले 10 से 12 दिन शहर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा, जिसके दौरान भीड़ भाड़ की तौक़ी की जा रही है। इसलिए ये इंतबाह जारी किया गया और अस्पतालों को तैयार रहने की हिदायत दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर वापसी के तनाज़ुर में फिल्म अदाकार नसीरुद्दीन शाह और नगमा निगार जावेद अख्तर की जानिब से मीडिया में दिए गए हालिया बयानात के बाद उनके खिलाफ जहर अफशानी करने और एहतजाज करके इन्हें डराने धमकाने वालों की मजम्मत करते हुए मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले 150 से ज़ायद मुमताज़ व मशहूर शख्सियात ने एक बयान जारी करके नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर के ख़यालात से न सिर्फ मुकम्मल इत्तेफाक किया है, बल्कि इनके साथ शाना बाशाना खड़े होने का ऐलान किया है। एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, डॉक्टर तीस्ता सिटलवा, आनंद वर्धन, जावेद आनंद, डॉक्टर राम पुनियानी, शबनम हाशमी, शमशुल इस्लाम ज़फ़र आगा, इनके बशमल क़ानूनी माहिरीन, वकला, ताजिर, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ ज़बानों के मारूफ अदीब, शायर, ड्रामा निगार, नेज़ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मुक़ामात से ताल्लुक़ रखने वाले समाजी और सियासी कारकुन, माहिरीन तालीम, ख़वातीन की तंजीमों के नुमाइंदों के बशमूल मुख्तलिफ़ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन वग़ैरह की जानिब से जारी इस बयान में संघ परिवार और इसकी ज़ेली तंजीमों से वाबस्ता दीगर अफराद जिनकी क़यादत बीजेपी के एक रुकन असम्बली कर रहे हैं, नेज़ इसी तर्ज़ फ़िक्र के दीगर अनासिर ख्वाह वो मुसलमान हो या हिंदू, इनके ख़यालात पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा गया है कि हम ऐसे डराने धमकाने की कोशिशों की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर की आज़ादी इजहार राय के हक़ की हिमायत करते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश में कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कायदीन की बेवकूफ़ी की वजह से नरेंद्र मोदी 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं। उन्होंने अखिलेश यादव और मायावती की जानिब से वोट काटने के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए ये बात कही। ओवैसी ने सुल्तानपुर ज़िले के गांव ओड्रा में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि अखिलेश और मायावती की नासमझी की वजह से नरेंद्र मोदी 2 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बने हैं। एक दिन कबल उन्होंने रुदुली शरीफ अयोध्या में रैली मुनक़िद करते हुए असेंबली इंतखाबात की मुहिम शुरू की थी। बीजेपी मुखालिफिन के वोट काटने के इल्ज़ामात पर सदर मजलिस ने सवाल किया कि जब तमाम मुसलमानों ने अखिलेश यादव की पार्टी को वोट दिया तो किस तरह गुज़िश्ता इंतखाबात में यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार कामयाब हुए। उन्होंने ये भी सवाल किया कि 2019 में जब मजलिस का उम्मीदवार नहीं था, सुल्तानपुर लोकसभा नशिस्त पर बीजेपी ने क्यों कामयाबी हासिल की। एसपी सदर पर तनकीद करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि क्या मुसलमान आपके ग़ुलाम हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि 2014 और 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी ने मुस्लिम वोटों के साथ कामयाबी हासिल नहीं की, क्योंकि इन इंतखाबात में पार्टी को सिर्फ 6% मुसलमानों के वोट मिले। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इनकी पार्टी मुसलमानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे मुल्क में इंतखाबात लड़ रही है। उन्होंने 2019 में हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज 3 नशिस्तों पर कामयाबी का हवाला दिया। टीम इंडिया के साबिक़ कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई ने हिंदुस्तान की 15 रुकनी T20 वर्ल्ड कप टीम में सरपरस्त की हैसियत से मुकर्रर किया है। क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। यह टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से यूएई और ओमान में खेला जाएगा। जय शाह ने कहा कि मैंने दुबई में धोनी से बातचीत की। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए सरपरस्त बनने से इत्तेफाक किया। मैंने मेरे साथियों से भी बातचीत की और सब मुत्तफ़िक है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने उम्रा ज़ायरीन की रोज़ाना तादाद बढ़ाकर 70,000 तक कर दी है। सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ने इस हवाले से तमाम मुताल्लिक़ा इदारों के ताउन से इक़दामात किए हैं। अलावा सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि उम्रा इजाज़तनामा हर 15 दिन पर जारी कराया जा सकता है, जबकि मस्जिद नबवी में रोज़े शरीफ का इजाज़तनामा 1 माह के बाद ही जारी होगा।
عکاظ اخبار کے مطابق وزارت حج و عمرے نے ہدایت کی ہے 15 دن سے قبل عمرہ یا مسجد حرم میں نماز اور 1 ماہ سے قبل روزہ شریف میں نماز یا مسجد نبی کی زیارت کا اجازت نامہ جاری نہیں ہو سکتا۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ایپ کے ذریعے ایک وقت میں 1 سے زائد اجازت نامے جاری نہیں ہوتے۔ ایک عمرے کے لیے ایک اجازت نامے سے دوسرے اجازت نامے کے درمیان 15 دن کا وقفہ ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات میں پہلا ڈیجیٹل بینک کھل گیا، جس کے بعد بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے دستاویزات جمع کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق UAE کا پہلا مکمل ڈیجیٹل بینک الماریہ کمیونٹی بینک نے اپنی موبائل اپلیکیشن کو UAE پاس کے ساتھ مربوط کیا ہے، جو رہائشیوں کو بغیر دستاویزات فراہم کیے بچت اور کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی پیشکش دے گا۔ ٹیلی کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل گورنمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعے شروع کی گئی UAE پاس ایپلیکیشن پہلی قومی ڈیجیٹل شناخت اور دستخطی ایپ ہے جو صارفین کو تمام امارات میں اسمارٹ فون پر مبنی تصدیق کے ذریعے سرکاری سروس فراہم کرنے والوں کو اپنی شناخت کو پہچاننے کے قابل بناتی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کی صورتحال پر تلنگانہ ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی۔ ڈائریکٹر میڈیکل ہیلتھ نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا کی امکانی تیسری لہر سے نمٹنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل BS پرساد نے بتایا کہ ماہرین کی کمیٹی کا اجلاس ابھی تک منعقد نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی ادویات کو لازمی ادویات کی فہرست میں شامل کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے مرکز اور ریاستی حکومت کے رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ عدالت نے کہا کہ حکومت کی منصوبہ بندی اور اقدامات تک کورونا وائرس انتظار نہیں کرے گا۔ عدالت نے کہا کہ تیسری لہر کے امکانات کے سلسلے میں ماہرین کی جانب سے انتباہ دیا گیا ہے۔ کئی ریاستوں میں کورونا کیسز میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ سابقہ تجربات کے پیش نظر کورونا سے نمٹنے کے اقدامات کیے جائیں۔ عدالت نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ اس کے کہنے کے باوجود ماہرین کی کمیٹی کا اجلاس ابھی تک طلب نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کہا کہ RT-PCR ٹیسٹ اور کیسز کی پازیٹیو شرح پر نظر رکھتے ہوئے اندرون 1 ہفتہ امکانی تیسری لہر سے نمٹنے کی حکمت عملی تیار کی جائے۔ ریاست کے سرکاری اسکولز میں کورونا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اضلاع ملگو، نرمل، محبوب آباد کے گورنمنٹ اسکولز میں چند ٹیچرز اور طلبہ کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ضلع ملگو کے ملمپلی ضلع پریشد اسکول میں پیر کو کرائے گئے کورونا ٹیسٹ میں 4 ٹیچرز کا نتیجہ پازیٹیو برآمد ہوا، جس پر محکمہ صحت کے عہدیداروں نے منگل کو اسکول کے دیگر ٹیچرز اور طلبہ کا کورونا ٹیسٹ کرنے پر 1 خاتون ٹیچر اور 6 طلبہ کا نتیجہ پازیٹیو برآمد ہوا۔ ضلع نرمل کے کالیشورم منڈل میں واقع ہاورگا کے پرائمری گورنمنٹ اسکول میں 63 طلبہ کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا، جس میں 3 طلبہ کا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ ضلع محبوب آباد کے کوڑوئی منڈل میں واقع گوڑم کے ضلع پریشد اسکول میں ایک ٹیچر کورونا سے متاثر ہو گئی، جس پر اسکول کے دوسرے ٹیچرز اور طلبہ کا کورونا ٹیسٹ کرایا گیا، جس میں سب کا نتیجہ نیگیٹو برآمد ہوا۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ 12 سپٹمبر کو تلنگانہ کے اضلاع عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، پیدا پلی، جے شنکر، بھوپال پلی، بھدرادری، کتاگوڑم، کھمم، محبوب آباد، ورنگل رورل، ورنگل اربن اور جنگاؤں میں بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ اپنے بلیٹن میں اس نے کہا کہ اسی عرصے کے دوران بعض اضلاع کے چند مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 5 دنوں کے دوران بعض مقامات پر ہلکی تا اوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جنوب مغرب مانسون ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران معمول کے مطابق رہا ہے۔ اسی عرصے کے دوران نظام آباد ضلع میں بعض مقامات پر شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ ہفتے ریاست کے بیشتر اضلاع میں شدید بارش سے عوام کو سخت مشکلات پیش آئی۔ تاریخی چار مینار کے قریب اس وقت ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی جب CPM پارٹی سے وابستہ 5 کارکنوں نے اچانک احتجاج کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شیخ ندیم، محمد پرویز، محمد اسد علی، ماجد علی خان اور محمد اجمیر نے چار مینار کے قریب سیاہ پرچموں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے مخالف حکومت اور BJP کے خلاف نعرے بازی کی۔ اتحاد ریلی کو اجازت دینے سے انکار کرنے کے بعد پولیس نے چار مینار کے اطراف و اکناف علاقوں میں بھاری پولیس فورس تعینات کر دی تھی اور اسی دوران چہارشنبے کی شام اچانک احتجاج سے ہلکی سی کشیدگی پھیل گئی۔ اس احتجاجیوں کو چار مینار پولیس نے حراست میں لے لیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریلی کی اجازت سے انکار پر ان افراد نے احتجاج کیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کی جانب سے شدید برہمی کے اظہار کے بعد مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں بڑے پیمانے پر فٹ پاتھ پر موجود قبضہ جات کی برخاستگی کے سلسلے میں مہم چلائی جا رہی ہے اور گزشتہ 2 دن کے دوران ٹولی چوکی، نامپلی، بازارگھاٹ، موزم جاہی مارکیٹ کے علاوہ ایبٹس اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں فٹ پاتھ پر موجود قبضہ جات کو برخاست کیا جا رہا ہے اور JCB کے ساتھ کارروائی انجام دی جا رہی ہے۔ احکامات کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے عدالت میں رپورٹ داخل کی جانی ہے، اس لیے GHMC ان مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے کارروائی کر رہی ہے۔